بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 159 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کا 10واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے لے کے 107 تک مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دہرائی ہوگی 8ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 سے لے کے 165، یعنی سورہ کے آخر تک۔ آیت نمبر 85 پہ بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے اور جلدی پہنچ گئے، تو اللہ نے پوچھا کہ تمہاری قوم سے کیا چیز جلدی لے آئی؟ تو عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب اس سے آگے کا تسلسل آج کے سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسیٰ، پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، الی قومی، اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، فرمایا میری قوم، الم یعدکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، تو کیا طویل ہو گئی تھی تم پر یہ مدت، یعنی تورات کے احکام ہی تو لینے میں گیا تھا، تو ان کے آنے سے پہلے تم نے گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کر لیا؟ تو کیا طویل ہو گئی تھی تم پر یہ مدت؟ ام اردتم ان یخل، یا تم نے چاہا کہ اترے علیکم، تم پر غضب من ربکم، غضب تمہارے رب کا، فاخلفتم موعدی، تو تب تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ قالوا ما اخلفنا، وہ کہنے لگے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا بملکنا، آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، ولکننا، لیکن حملنا، ہم پر لاد دیا گیا، اوزارا من زینت القوم، قوم کے زیور کا بوجھ، فقذفناہا، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں، یعنی ہم نے انہیں پھینک دیا آگ میں، فکذالک القی السامری، پھر اسی طرح کچھ پھینکا سامری نے بھی، فاخرج لہم، پھر اس نے نکالا ان کے لیے، اجلاً جسدا لہ خوار، ایک بچھڑے کا بے جان دھڑ جس سے گائے جیسی آواز آتی تھی، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِی، اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، بس وہ اسے بھول گیا ہے، یعنی یہی بچڑا موسیٰ کا معبود ہے، لیکن موسیٰ اپنے معبود کی تلاش میں طور پہ پہنچا ہوا ہے، وہ اپنے معبود کو نعوذ باللہ بھول گیا ہے۔ یہ سامری اور اس کے گماشتوں نے کہا، افلا یرونا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ نہیں جواب دیتا ان کی کسی بات کا، یعنی بے جان تھا، دھڑ تھا، ولا یملک لہم، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے، ضرا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہیں فائدے کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور یقیناً کہا تھا ان سے، ہارون من قبل، ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم آزمائے جا رہے ہو اس کے ذریعے، یعنی اس بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، بلا شبہ تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نبرخ، ہم تو جمے رہیں گے، علیہ عاکفین، اس کی عبادت پر، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا موسیٰ، ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون، فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو فرمایا، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا تھا تجھے، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن،
کہ تو میری پیروی نہ کرے، یعنی کس چیز نے تجھے اس بات سے روکا تھا کہ تو میری پیروی نہ کرے، جو کچھ میں تمہیں حکم دے کے گیا تھا اس پر تو عمل نہ کرے۔ افعصیت امری، تو کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ قال یا ابن امہ، عرض کیا یعنی ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیت، بے شک مجھے یہ ڈر تھا، ان تقول، کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے انتظار نہیں کیا میری بات کا، یا تم نے پاسداری نہیں کی میری بات کی۔ قال فما خطبک یا سامری، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، سو تیرا کیا ماجرا ہے اے سامری؟ قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا تھا، بما، اس چیز کو، لم یبصروا به، جسے ان لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پھر میں نے بھر لی ایک مٹھی مٹی کی فرشتے کے پاؤں کے نشان سے، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اسے، یعنی اسے ڈھال دیا بچھڑے کے کالم میں، وَكَذَلِكَ سَبَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح خوشنما بنا کر دکھایا مجھے میرے نفس نے۔ قَالَ فَاذْهَبْ، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو دور ہو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بے شک تیرے لیے سزا ہے، فی الحیات، دنیا کی زندگی میں، ان تقول لا مساسا، کہ تو کہتا رہے گا لوگوں سے نہ چھونا مجھے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا، لن تخلف، ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی تجھ سے اس وعدے میں، وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، ولتا علیہ عاقفہ، تو رہا تھا جس پر جمع ہوا، لنخرکنہ، ہم جلا دیں گے اسے، ثم لننسفنہ، پھر ہم ضرور اڑا دیں گے اس کو، یعنی اس کی راکھ کو، فی الیم میں نصفہ، دریا میں بکھیر کر، انما الہکم اللہ الذی، در حقیقت تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وسع کل شیء علما، گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے، کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء ما سبق، ان احوال میں سے جو گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یقیناً ہم نے دی آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت یعنی قرآن، من اعرض عنہ، جو کوئی اعراض کرے گا اس سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ، خالدین فی، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اس جہنم میں، وَسَالَهُمْ، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت خملہ، قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا یعنی اپنے گناہوں کا، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یعنی سور اسرافیل، ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یومئذ زرقا، اس دن کی ان کی نگاہیں نیلی ہوں گی، یعنی خوف سے نیلی ہو رہی ہوں گی، یتخافتون بینہم، وہ چپکے چپکے کہیں گے آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے دنیا میں مگر 10 دن، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جاننے والے ہیں اسے جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب کہے گا ان میں سے سب سے بہتر راہ بتانے والا یعنی کوئی عقل مند شخص، ان لبثتم، کہ نہیں تم ٹھہرے ہو، الا یوما، مگر ایک دن، ویسألونک عن الجبال، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے بارے میں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، ینسفها ربی نسفا، کہ بکھیر دے گا انہیں میرا رب اڑا کر، فیذرها، پھر کر چھوڑے گا انہیں، قاعا، میدان، صفصفا، چٹیل ہموار، لا ترا فیہا عوجا، نہیں تو دیکھے گا اے مخاطب اس میں کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 22 آیات کا مطالعہ کیا۔
سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے لے کے 107 تک۔ ان 22 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 297، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھے، اس سبق سے پہلے ہمارے لیے وہ اجنبی تھے، ان کی تعداد صرف 40 ہے، یعنی 297 میں سے صرف 40 الفاظ ہم نے سیکھے، بقیہ 257 ہمیں اس لیے سمجھ آ رہے ہیں کہ پچھلے اسباق میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 11 الفاظ کے اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,496 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.51% ہے۔ عملاً ہم نے ان 159 اسباق میں 5,264 الفاظ سیکھے ہیں، لیکن پڑھے ہم نے 47,122 ہیں، اور ان 5,264 کی وجہ سے قرآن حکیم کا 54.5% ہمارا کور ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی عملی دلیل ہے جو رب کریم کا دعویٰ اور فرمان اور اس کی رحمت اور عنایت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آسانی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اور اس کے فوری اور عملی تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری صحیح کو مشکور فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے اور ہمارے تمام وابستگان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، ارض پاکستان پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں، اسے صبح قیامت تک قائم و دائم رکھیں، اور یہ انعام جس مقصد کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اس میں حصہ ڈالنے اور اپنی رحمت و کرم سے ہماری زندگیوں میں وہ صبح نور ہمیں دکھانے کے اسباب پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔